بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ آج پڑھیں گے احکام الاحادیث جو 5th سیمسٹر میں پڑھا جاتا ہے شریعہ لاء میں۔ تو شروع کرتے ہیں یہاں پر کتاب الطہارہ سے۔ سب سے پہلے یہ چیزیں ضروری بتانی چاہیے کہ احکام الاحادیث کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ احادیث کے احکامات کیا ہیں یا احکامات کے احادیث کیا ہیں، دونوں سیم چیزیں ہیں۔ تو حدیث الاول ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ هو الطہور ماؤہ، یعنی کہ اس کا پانی یعنی سمندر کا پانی پاک ہے، الحل میتتہ، اور اس کا جو مردہ ہے وہ حلال ہے۔ اخرجہ الاربعہ وابن ابی شیبہ۔ تو یہ آگے ریفر دیا ہوا ریفرنس۔ فہم معنی الکلمات، تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ اس کا شرح کیا ہے۔ والطہور بفتح الطاء علی فعول صفت تطلق علی المطہر۔ ابھی ایک بات یاد کر لیں کہ ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے مطہر۔ طاہر کا مطلب ہے کہ بنفسہ ہی پاک ہونا، اور المطہر کا مطلب ہے بنفسہ پاک ہونا اور دوسرے کو بھی پاک کرنا۔ الحل میتۃ، الحل هو المصدر حل الشیء ضد حرم، یعنی کہ جو حلال ہے وہ حرام کا ضد ہے۔ ابھی آتے ہیں حکم الوضو میں۔ تو اجمع العلماء علی ان البحر طہور ماؤہ، یعنی کہ علماء کا اجماع ہے، یعنی کہ سب علماء کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ پاک ہے۔ وان الوضوء جائز بھی، اور اس میں وضو کرنا پاک ہے، جائز ہے۔ وہذا الحدیث وقع جوابا عن سؤال کما فی الموطا۔ ابھی ہسٹری بتا رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، کوئی بات چھڑی ہوگی جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ موطا میں آتا ہے کہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل وفی مسند احمد من بنی مدلج، اور مسند احمد میں اس کا جو قبیلہ ہے وہ بنی مدلج کا ہے۔ وعند طبرانی اسمہ، اور طبرانی میں اس کا نام بھی ہے عبداللہ، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فانا تودعنا به عطشنا افتودع به۔ یا رسول اللہ، جب ہم سفر کرتے ہیں سمندر میں اور ہم پانی کم یعنی کہ اٹھاتے ہیں، تو پھر اگر ہم وضو کریں گے تو ہم پیاسے رہیں گے، کیونکہ وضو کریں گے تو وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ تو افنتودع به، کیا ہم وضو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی کہ به ہی کا جو صیغہ ہے وہ سمندر کی طرف جاتی ہے کہ سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، وہ یعنی کہ اس کا پانی پاک ہے اور جو اس کا مردہ ہے وہ حلال ہے۔ تو اس طرح آتا ہے، یعنی کہ آخر لا یخرج عن الطہوریت بحال الا ما سیأتی من تخصیصہ بما اذا تغیر احد اوصافہ، یعنی کہ وہ چیز یعنی کہ وہ چیز پاک ہے جس کی جو خاصیت ہو، 3 خاصیتیں پانی میں، ایک ٹیسٹ، اور دوسرا رنگ، اور تیسرا بو۔ اگر یہ 3 چیزیں ٹھیک ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ پھر آگے وہ پڑھیں گے کہ سمندر میں بدبو ہوتی ہے یا پانی جو کڑوا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو بیچ میں 2-3 حدیث ہیں جس میں یعنی کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ جو حدیثیں تھیں اس شخص نے وہی باتیں سنی تھیں جو یعنی کہ بیان کی گئی ہیں، جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور ابو داؤد میں بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ وضو کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آگے آتا ہے جو میں نے یہ ایرو لگایا، وَلِأَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ مُتَغَيِّرُ طَعْمِهِ بِالْمُلُوحَةِ مَعَ كَوْنِهِ مُرًّا كَمَا أَنَّهُ مُتَغَيِّرُ رَائِحَتِهِ بِسَبَبِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَسْمَاكِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ وَقَدْ تَمُوتُ فِيهِ لِذَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ لَا يَرَوْنَ الْوُضُوءَ مِن مَاءِ الْبَحْرِ، کیونکہ وہ حدیثیں سنی ہوئی تھیں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہ جو جس پانی میں بدبو ہو یا اس کا جو ذائقہ کڑوا ہو، تو سمندر کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور اس میں بدبو بھی ہوتی ہے، تو صحابہ کچھ کا خیال تھا کہ اس میں وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس نے کلیئر کر دیا کہ وضو اس میں جائز ہے، وضو کرنا اس پانی سے۔ تو آگے آتا ہے ولم یجب، جو ایرو میں لگے، ولم یجب صلی اللہ علیہ وسلم بقول نعم مع افادۃ الغرض بل اجاب بهذا
لفظی لیقرن الحکم بعلت و الطہوریت المتنیت فی بابیہ. ٹھیک ہے، یہ تھوڑے وکأن السائل لما رأى ماء البحر خالف المياه بملوحة طعمه ونتن ریحه. کیونکہ سائل نے سوال اس لیے کیا کیونکہ وہ جو پانی تھا وہ کڑوا ہے، سمندر کا پانی، اور اس میں بدبو بھی ہوتی ہے. کیوں بدبو ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں مچھلیاں مر جاتی ہیں. ہم نے پڑھے مما یعیشو فی البحری نار او فی البحر وقد تموت فیہا، کیونکہ اس میں مچھلیاں مر جاتی ہیں اور وہ بدبو پیدا کرتی ہیں. تو اوپر ہم نے پڑھا ہے اس میں. تو اسی وجہ سے اس شخص نے کہا کہ یہ جو پانی ہے وہ توہم انہ غیر مراد من قول تعالی، اس نے وہم کیا کہ یہ جو مراد ہے اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ جو سمندر کا پانی وہ جائز ہے اس سے وضو کرنا. فغسلو، یعنی کہ یہاں پر وضو کرنے کا کہا گیا ہے کیونکہ پاک پانی سے. تو اس نے کہا کہ یہ اس پانی سے وضو کرنا خلاف ہے. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو آگے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ جواب نہیں دیا کہ اس کا جو پانی سے وضو کرنا جائز ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہوا حل المیتہ، یعنی کہ اس کا مردار بھی حلال ہے. تو اس میں یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے سوال کیا اور خود سے جواب دیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب یعنی کہ اس کا مردار حلال ہے، یعنی مچھلیاں حلال ہیں، تو ڈائریکٹ اس کی جو پانی ہے وہ بھی حلال ہوگا. تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو آگے ہم پڑھیں گے وہ پارٹ 2 میں یعنی کہ ریکارڈ کروں گا. تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور جہاں بھی کوئی سمجھ وغیرہ نہ آتا ہو تو وہاں پہ مجھے کمنٹ میں مطلع کر دیں. تو میں انشاءاللہ وے آف ٹیچنگ میں اگر کمی ہے یا کوئی اور چیز میں کمی ہے یا میں لفظوں کا معنی غلط کر رہا ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں چھوٹی چھوٹی جو لیکچر ریکارڈ کروں گا تاکہ آپ بور بھی نہ ہوں اور اس میں ہر چیز بھی آ جائے. یعنی کہ ٹیکسٹ کو میں زیادہ تر فوکس کرتا ہوں، کیونکہ اگر ٹیکسٹ سمجھ گئے تو آپ اس کی جو مفہوم ہے وہ خود سمجھ جائیں گے.